کافی علامہ فضل اختر آبادی، امام محمد بن حنبل مجدد الاسلامی کو کے لگوالیات سالانہ غازی اور وزن واقع سی غازی المدین کا بھی واقع سی صحابہ کے جنرل خان کے بعد یہ ایک ایسی بڑی تقریر ہوگی جو شاید قیامت تک بھی لوگ نے سن کے نتیجہ اٹھانے بسم اللہ چلو بھائی کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. یہ یاد رکھنا ہم سب کے نام کو زمانہ بھول سکتا ہے پر یہ ترانہ ٹی چوک کے در و دیوار کبھی نہیں بھول سکتے کہ 4 دن کے بھوکے پیاسے یہاں بیٹھ کے بڑی جرت سے ایک ہی بات کہتے جا رہے تھے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیروں دار میں ہے کوئی دم کا چہچہا. ارے دھرتی میں بڑے بڑے وزیر مرتے ہیں، بڑے بڑے منسٹر مر جاتے ہیں، حتیٰ کہ جنرل اور کرنل دنیا سے چلے جاتے ہیں. ہم نے دیکھا قبروں پہ سلامیاں دینے والے سال بعد آتے ہیں، لیکن ایک حضور کے غلام ہے. جا کے دیکھو میرے غازی ملک ممتاز قادری کی قبر انور کے اوپر جس وقت بھی جاؤ گے یا قرآن کی صدا آئے گی یا درود و سلام کی صدا آئے گی، کیونکہ ہم سفیروں میں ہے کوئی کا جہاں بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، اس کا کوئی یہ مطلب ہرگز نہ لے کہ حجرے میں بیٹھ کے درود کی تسبیح پھیرتا رہے. باہر گلی میں، بازاروں میں، تھانوں کچہریوں عدالتوں اسمبلیوں میں حضور کی عزت اچھائی جائے. وہ صرف درود کی تسبیحوں پہ لگا رہے، وہ کہے میں امن والا، میں روحانیت والا، میں درود والا. ایسے ایسا درود بھی بیدار ہے، درود والا بھی بیدار ہے. اسی پہ درود اثر کرے گا، اسی کو درود فائدہ دے گا. کہ حجرے میں بیٹھ کے درود پڑھنا بھی جانتا ہو، میدان پہ نکل کے حضور کے لیے بارود سینے پہ سہنا بھی جانتا ہو. کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شان
مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شان ارے دیکھو تو صحیح ابو جعفر منصور کا نام کتاب و تاریخوں میں رہ گیا، لیکن میرا امام ابو حنیفہ ایک گندی سروڑی والی جگہ پہ جس کو کھڑے کر کے کروڑ پتی ارب پتی دولت مند ہونے کے باوجود اس وقت کا سب سے بڑا حافظ الحدیث اور بڑا فقیر ہونے کے باوجود روزانہ 10 کوڑے مارے جاتے ہو، جس کی یاد جب ان کے پوتے اسماعیل بن حماد کو آئے تو اسی روڑی والی جگہ پہ کھڑے ہو کے رو پڑے کہ آج جب دادا کو سوچتا ہوں تو رونا آ جاتا ہے، میرا دادا کتنی عصمتوں والا جو کوڑے کھا کے بھی حضور کی عزت پہ پیرا دیتا رہا، حکومت کہتی رہی میرا چیف جسٹس بن جا، اس نے کہا میں جیل کے اندر بھوکا پیاسا رہ سکتا ہوں، تمہارا پلایا زہر کا پیالہ پی سکتا ہوں، لیکن حضور کی عزت کی سوداگری نہیں کر سکتا۔ وہ ایسا بالکل نہیں تھا، آصف سعید کو جیسے بےایمانوں کی طرح قلم بیچنے والا نہیں تھا، قیامت تک کے ججوں قاضیوں کو سبق دے گیا۔ آج سپریم کورٹ کی اس عمارت کے سامنے ایک مسجد کا مولوی یہ پیغام دینا چاہتا ہے ہماری مسجدوں میں تماتے نہیں، ہم تمہارے در پہ سنانے کے لیے آئے، ہمارا پیغام سنو۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ عطل سو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، آج اداکاروں بیٹھ کے رنڈیوں بیٹھ کے کہتی ہے یہ میلے کپڑوں والے مولویوں کو دکھانا کون سی عالم چیز ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں آج بھڑکیلے لباس پہن کے عیاشی اور بدماشی کا نشانہ بننے والی، ہم تو تجھ جیسیوں کو بھی رابعہ بصریہ جیسی بنانے کی دعوت دینے کے لیے آئی ہے۔ جن لباسوں کو تو تک رہی ہے وہ سارے تیرے لباس اتر جائیں گے، کس سے تب کہے گی جب میں مروں مجھے 5 کپڑوں میں کفن دینا۔ آج لوگوں کے سامنے پردہ نہیں کرتی ہے، تو اللہ کے آگے پردہ کر کے جانا چاہتی ہے۔ ہم تجھے یہاں سمجھانے کے لیے آئے ہیں تیری عزت بھڑکیلے لباسوں میں نہیں ہے، تیری عزت سیدہ زینب کی غلامی میں ہے، مومن کی بیٹی ہے، پرہنا سروں پرہنا منہ اچھی نہیں لگتی ہے، یہ کعبے اور قرآن کی طرح پردے میں اچھی لگتی ہے۔ ہم یہی سمجھنے لگا ہے تیرے بھڑکیلے لباس تیرے چمکیلے بے حیائی کے لباس جب ختم ہو جائیں گے تب تم غلامان نبی کے تقوی والے لباس کی عظمت کو سمجھے گی۔ ہم تجھے آج سمجھانے آئے کہ عطل سو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، عطل سو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، اس سمے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے۔
کافی ولیکن حشر تک کیا آپ نے نہیں دیکھا غازی المٹی کو پھانسی گھاٹ تک لے جانے والا جیل کا سپرنٹینڈنٹ بھی ایک سید تھا، وہ سید کہلانے کے باوجود گمنام ہو گیا، لیکن ایک ترخان برادری کا دین کی آمد تک یہ زندہ ہو گیا۔ کیا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا اس دھرتی پہ حجاج جیسے بڑے بڑے جابر ختم ہو گئے، اس دھرتی کے اوپر بڑے بڑے نامور منگولیا بادشاہ، منگولیا سلطنت کو قائم کرنے والے منگولیا خاندان کے چشم و چراغ نیست و نابود ہو گئے۔ یاد رکھ لو جس دور میں آواز آتی تھی بات ابا ملاحظہ ہوشیار شہنشاہ اکبر تشریف لا رہے، سب آوازیں ختم ہو گئی، وہ آوازیں ختم ہو گئی، لیکن اکبر کو للکارنے والا میرا قاضی، میرا جناب مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جیل کی کوٹھی میں بھی جاتا ہے تو سب ڈاکوؤں کے سامنے جس وقت جا کے نماز کے وقت کھانوں میں انگلیاں دے کے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جب یہ صدا آتی ہے وہ ڈاکو کہتے ہیں بابا ادھر کوئی دیکھنے والا نہیں، کس کو دکھا کے نمازیں پڑھے گا، ادھر کوئی تیرے مرید نہیں ہے، ادھر کوئی تیرے چاہنے والے نہیں ہے، میں کہتا ہوں سنو کتریوں کو بچاتے بچاتے تیر کو لٹنا دیکھنے والوں کچھ تو دیکھو، اس وقت بھی بڑی بڑی خانقاہیں تھی مٹ گئی، لیکن مجدد وقت کے ظالم کو للکارنے والا صدیاں گزر گئی، آج بھی زندہ ہے۔ کسی ایک یقین تھا اس کا کہ سب فنا ہو جائیں گے، کافی سب فنا ہو جائیں گے، کافی لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ ذرا یاد سب فنا ہو جائیں گے، کافی لیکن حشر تک جن کا کلام پڑھ رہا ہوں انہی کا کلام میرے غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ نے آخری رات بھی پڑھا، وہ آپ نے بھی دیکھا انٹرنیٹ پہ، میں نے بھی دیکھا کیسے مسکراتے چہرے کے ساتھ پڑھ رہے تھے، کیسے چہرہ جگمگا رہا تھا، ہم چاہنے والے رو رہے تھے پر وہ حضور کی بارگاہ میں جانے والا مسکراتے ہوئے پڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ اس کو لکھنے والے نے تب بھی یہ کلام پڑھا جس وقت اس سید کی قمیض اتار کے استری گرم کر کے سید کے کندھوں پہ رکھی جاتی ہے، ایسے استری اٹھاتے ہیں تو ماس چپک جاتا ہے اس استری کے ساتھ، پھر نمک مرچوں کی مٹھی بھر کے اس پہ لگا دی جاتی ہے، سید کی کمر پہ استری لگتی ہے، ایسا پورا سینہ ایسا پورا بدن داغا جاتا ہے، لیکن جب صبح پھانسی گھاٹ کے سامنے آتا ہے پہلوانوں کی طرف ٹہلتا آتا ہے اور کہتا ہے استریاں لگانے والوں
मत सोचना इस नवाब से सरकार के नगमे छीन सकते हो। याद रखना ये गुलामा ने नबी मरते हुए भी पैगाम देना चाहते हैं कि सब फना हो, सब फना हो। वो असली अंग्रेज फना हो गए, ये नकली अंग्रेज लंडे के कपड़े पहन के हमें धमकियां देने वाले किस मुंह से हमें मिटाने की बातें करते हैं। हमें मिटा दो परवाह नहीं है, लेकिन जिनके लिए हम आए जब तक उनका नाम जिंदा रहेगा उनके दरवाजे के चौकीदारों के किसी कोने में हम जैसे बदकारों का नाम भी आता रहेगा। 4 दिन से भूखे इस जगह पे बैठे हुए एक ही सदा लगाए जा रहे थे कि सब फना हो जाएंगे काफी, लेकिन हशर तक सब फना हो जाएंगे काफी, लेकिन हशर तक नात हजरत का जुबानों पर सुकून रहे। ये आखिरी पैगाम मैं खतीबों को भी देना चाहता हूँ। और मेरे खतीब भाइयों और मुझसे बेहतर इज्जत वालों, मुझसे अच्छी आवाजों वाले, मुझसे बड़े इल्म वाले, मुझसे अच्छी नमाज़ें पढ़ने वाले, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ मैं आप सबका गुलाम, आपके जोड़े सीधे करने वाला आपको गुजारिश करता हूँ जिनके नाम की खिताबत करते हैं आज उनकी इज्जत पे पहरा देने का वक्त आ गया है। निकल आए, अगर मस्जिदों में इज्जत मिली तो हुजूर के सजदे, याद रखो मस्जिदें बचाते बचाते अगर आका की इज्जत बचाना भूल गए तो याद रखो उस मस्जिद और गिरजे में फर्क खत्म हो जाएगा। वही कहती है जहाँ पे मुस्तफा की इज्जत का पहरा देने वाला बैठा है। ये सारी आवाजें दम तोड़ जाएंगी, आवाज वही बाकी रहेगी जिस आवाज में नामूस से रिसालत का जज्बा बाकी होगा, क्योंकि सैयद फरमा गया है कि सब फना हो, सब फना हो, ये काफी लेकिन हशर तक नात हजरत का जुबानों पर सुकून रहे। आखिरी पैगाम उन मशाइख को जिनके हम बड़ी इज्जत के साथ मुरीदों में जाया करते थे पर मुर्शिद मसरूफ होते थे, हम कहते थे पीरों निज़ाम जोड़े हुए हाथों को देखो। आप अपने दादा के उर्स पे लाखों मुरीद जोड़ लेते हैं, आप अपने मालिक के उर्स पे लाखों मुरीदों को जोड़ सकते हैं, तरगीब दे सकते हैं। आज मैं आपको बताना चाहूँ आपके दादे परदादों से बड़े पीर की इज्जत के लिए हम आए हुए, सारे नबियों के पीर और मुर्शिद की इज्जत के लिए हम आए हुए। कब तक गद्दियां बचाओगे किबला? गद्दियां उसी की बचेगी जो हुजूर की इज्जत पे पहरा देने के लिए आएगा। सब फना हो जाएंगे काफी, लेकिन हशर तक। मुझे याद आया असम्बलियों में बैठने वाले हम अपने बुजुर्गों
لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں میرے لفظ سخت نہیں ہوں گے، میں نرم لفظوں میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں حضرت آپ ہی تو ہمارے پاس آتے ہیں، اگر ہم اسمبلی میں نہیں جائیں گے تو سنیت کی آواز کون اٹھائے گا؟ آپ کے ہوتے ہوئے غازی صاحب سولی چڑھ گئے، آپ کے ہوتے ہوئے ہمارے اوپر پانی بند کر دیا گیا، آپ کے ہوتے ہوئے ہمارے بزرگ بھوکے پیاسے بیٹھے رہ گئے، آپ ابھی تک نہیں آئے، حالانکہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں یہاں پہ آ کے اعلان کر دیں، میں حضور کی عزت کے لیے اس کرسی کو چھوڑ کے آقا کے دین کا ساتھ دیتا ہوں، میں اللہ کی عزت کی قسم علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، اسی ہلکے سے غازی کے نام پہ دوبارہ لڑے، اللہ 10 گنا زیادہ عزت بھی عطا فرما دے گا، عزت بھی عطا فرما دے گا۔ ہم نہیں دیکھیں گے آپ نے کل کیا کیا، میں اپنے قائدین کے بھی قدموں کو پکڑ لوں گا، میں ان کو بھی گزارش کروں گا، آپ کو کوئی تانا بھی نہیں مارے گا، آپ کو کوئی پچھلی بات یاد بھی نہیں کرائے گا، آپ ایک بار آ جائے اپنی عزت بچا لے۔ میں آپ کے لیے کہنا چاہتا ہوں بعد میں کب جائیں گے سنیوں کے پاس، کس منہ سے جائیں گے کہ میں سنیت کے نام پہ میں دین کے نام پہ جانا چاہتا ہوں، خدا حضرت جی آج نہیں تو سال دو میں سے کرسی چلی جائے گی، کیونکہ سب فنا ہو معافی لیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے، کافی لیکن حشر تک لات حضرت کا زبانوں پر سخن رہ۔ GHQ میں بیٹھنے والے ہمارے جنرل صاحبان، آخر میں آپ کے آگے بھی ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہوں ہم نے تو کبھی فوج کو برا نہیں کہا، یہ ہماری فوج ہے، ہمارے تو علامہ نورانی علیہ رحمہ کو ایسے بے لوث عالم کو اس وقت میں 4 کروڑ ختم نبوت کی تحریک سے پیچھے ہٹنے کے لیے دیا جاتا، جب آدھا کراچی مولانا خرید سکتے تھے، مولانا نے کہا یہ سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، ہم تو آپ کو تب سے جاننے والے ہیں جب ہمارے قائد سے کسی نے پوچھا حضرت چیپا کی بھی جماعتیں جہادی گروپ بنا رہی ہے آپ کیوں نہیں بناتے، تو آپ نے فرمایا تھا یاد رکھنا پاک فوج ہمارا جہادی گروپ، ہم اس ملک کی قوم اقتدار سنبھال کے اپنے اس جہادی گروپ کو صحیح نہج پہ چلانا چاہتے ہیں، ہمیں تو آپ سے بہت امید ہے، صرف ہمیں امیدیں نہیں، GHQ والا یاد رکھو ایک فاروق الحسن کو امید نہیں، انٹرنیٹ پہ دیکھے فلسطین والے بھی آپ کو تک رہے ہیں، برما والے بھی آپ کو تک رہے ہیں، کشمیری بھی آپ کو تک رہے ہیں، جس وقت آپ نے جرأت سے فیصلہ کر لیا آپ کمزور نہیں ہیں، خدا کی عزت کی قسم آپ آئے میدان میں دین کے لیے نکلے تو صحیح، پھر دیکھے ذرا یہ 18 کروڑ سنی آپ کی پشت کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ہم مسجدیں سنبھالیں گے، ہمیں حکومت کا شوق نہیں ہے، جناب آپ حکومت کرے پر خدا را جرت ہو، صلاح الدین ایوبی والی، غیرت ہو نور الدین زنگی والی، ہم گزارش کرتے ہیں آپ ہمارے درد کو سمجھنے کی کوشش کرے، ہم نے تو آج تک جناب اعلیٰ آپ کے خلاف کچھ نہیں بولا، آپ آئے ہم اپنی عزت نہیں، ہم اپنی جان و مال سب کچھ حضور کے نام پہ فدا کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ آگے ان کے گرے بالوں سے پکڑ کے تو سوال کریں، یہاں پہ طوائف ناچتی رہی ہے، یہاں پہ ٹی چوک کے در و دیوار زنا سے آلودہ ہوتے رہے، اس وقت
بھی بند نہیں کیا گیا. آج نمازوں درودوں والوں کے لیے اتنی سختیاں کس وجہ سے ہیں؟ ہم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ ہم تو نظام مصطفیٰ کی بھیک لینے کے لیے آئے ہیں جو آپ کی نسلوں کو بھی بچا سکتی ہے, ہماری نسلوں کو بھی بچا سکتی ہے. صاحبان اقتدار پکڑے ان ظالموں کے گلے سے, ان کو سمجھائے کہ ظالموں یہ دہشت گرد نہیں آئے بیٹھے, یہ علامہ اقبال کی فکر والے آئے بیٹھے ہیں, یہ علامہ کافی کی فکر والے آئے بیٹھے ہیں, یہ صدا دینے کے لیے آئے بیٹھے ہیں, آخرت و دنیا دونوں کی فکر لائے ہیں کہ سب فنا ہو یہ کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سکون رہے. آخری پیغام میں وقت کے وزیر اعظم صاحب کو بھی کہوں, جب جناح صاحب والا لباس پہن کے کھڑے ہوتے ہو, جس وقت اس قوم کے اسلامی جمہوریہ کے لمبردار بن کے کھڑے ہوتے ہو, کبھی آپ اپنے گریبان میں جھانکنا کہ کیا ریاست ایسی ہوتی ہے. آپ کہتے ہو ریاست ماں جیسی ہوتی ہے, اگر ریاست ماں جیسی ہوتی ہے پھر سنو, ایسے تو سوتیلی ماں بھی نہیں کرتی جیسے آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے. بچوں کو تکلیف ہوتی ہے تو ماں کے دروازے پہ آتے ہیں, رعایا کو تکلیف ہوتی ہے وہ حکومت کے دروازے پہ آتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں اگر حکومت واقعی, اگر ریاست واقعی ماں والے لہجے میں بات کرتی ہے تو سنو, بچے کو تو 10 میل دور بھوک اور پیاس سے اگر تکلیف ہو ماں کو گھر بیٹھے پتہ چل جاتا ہے. میرے بچے کو تکلیف ہے, ہم تمہارے در کے سامنے بھوکے پیاسے تڑپتے ساتھیوں کو ایمبولینس میں ڈال کے بھیج رہے ہیں, آپ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. آپ نے یہ بھی نہیں سوچا یہ سارے اقتدار آپ کے بھی ختم ہو جانے والے ہیں. آ جائیں, اب بھی موقع ہے, حضور کا نظام نافذ کر دے. پوری زندگی میں آپ کے نعرے لگاتا رہوں گا. یہ یاد رکھ لے, اگر قیامت تک زندہ باد ہونا چاہتے ہیں اپنے رویوں کو بدل کے رسول خدا کے نوکر بن جائے, کیونکہ سب فضا ہو کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائے گے. کافی. ہاں جناب اعلیٰ, ایک آخری بات اس وطن کے چوتھے ستونوں کو بھی کہتا جاؤں, او میرے میڈیا والے بھائیوں, مجھے وہ لمحے بھی یاد ہے جب ہمارے وکلاء حضرات کی ریلیاں, جب ان کا احتجاج سپریم کورٹ کے دروازے تک آیا, تب بھی آپ کو پیمرا نے بڑا روکا تھا کہ آپ نے جناب کوریج نہیں دینی, آپ نے سب کچھ دکھایا. جو جناب ایک چیف کے لیے آواز اٹھانے والے آپ ان کو دکھا سکتے ہیں, جو سارے نبیوں کے چیف کی بات کرنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں, جو سارے رسولوں کے امام کی بات کرنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں. صاحبوں, اب آپ کو اپنا چینل اور تب آپ کو اپنی تکلیفیں کیوں محسوس ہو رہی ہیں؟ میں درد مندانہ گزارش کرتا ہوں, ہمارے تڑپتے بھائیوں کو کیوں نہیں دکھایا جاتا, ان سوکھے لبوں کو کیوں نہیں دکھایا جاتا, ان تیمم کر کے پڑھتی نماز والوں کو کیوں نہیں دکھایا جاتا. میں کہتا ہوں سنو, اگر دل میں پتھر نہیں, اگر لوہے کا پتھر کا ٹکڑا نہیں, اگر اپنے دل کے اندر اگر آپ گوشت کا لوتھڑا رکھتے ہیں, ذرا سوچئے کہ جب ولی خان بابر کو گولی لگی تھی آپ کو کتنی تکلیف ہوئی ہے, جب آپ کے اوپر ستم ہوا تب آپ کو کیا محسوس ہوا. سنو, اپنی ذات سے کروڑوں گنا عزت پیاری ہوتی ہے مومن کو اپنے نبی کی.
ہم آپ کے اور میرے ہم سب کے کائنات ساری کے نبی رحمت کی عزت کی طرف بلانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اگر آپ کا کیمرہ ٹوٹا میں ذمہ دار ہوں, آپ کی گاڑی کو ہاتھ لگا میں ذمہ دار ہوں, آپ کے 10 روپے کا نقصان ہوا میں لاکھ روپیہ دینے کو تیار ہوں. میری طرف سے میرے قائدین کی طرف سے مکمل گارنٹی ہے. پر آؤ تو صحیح ہے, کسی کی ناچتی کی چوٹیاں دکھانے والوں, حضور کی عزت کی خاطر رونے والوں کے آنسو بھی نہیں دکھانا چاہتے. آ جاؤ, ہم آپ کی بھی عزت بچانا چاہتے ہیں تاکہ دنیا میڈیا کو سچا سمجھے, آپ کی بات پہ اعتبار کرے, ان ظالموں کی باتوں میں نہ آئے, کیونکہ سب فنا ہو کافی لیکن حشر تک لات حضرت کا زبانوں